بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص یہ سورت 7 بار پڑھ لیتا ہے، نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذی القعدہ کے مہینے کے چند دن باقی ہیں، اور آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس کے گھر میں غربت تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہے، مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں جان نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اس برکت والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے۔ میں نے خود انتظار کیا کب ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا، اور میں ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورہ مبارکہ پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں گا۔ کب ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا اور میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھ کر آپ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگو گے، آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ بعض اوقات یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ فوری طور پر فائدہ دیتا ہے، ارجنٹ ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، ارجنٹ ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کرتا ہے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ جو شخص ذی الحجہ سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اس سورت کو صرف 7 بار پڑھ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، رحمتیں اور برکتیں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ذی الحجہ سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، اب جو شخص ذی الحجہ سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، وہ اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ پھر وہ ذی الحجہ کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی ضد کر کے مانگے گا، اللہ ہر حاجت پورے فرمائے گا۔ اور ایک وہ شخص جو ذی الحجہ سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا، وہ ذی الحجہ کی خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ مفسرین کا کہنا ہے، جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ ذی الحجہ کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو ذی الحجہ کا نیا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ لینا۔ جس گھر میں یہ سورت صرف 7 بار پڑھ لی جائے، ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی اللہ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں ذی الحجہ کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، ذی الحجہ سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص ہیں، یہ دن بھی بڑے قبولیت کے دن ہے، بڑی عظمت والے دن ہے، بڑی برکت والے دن ہے۔ خدا را دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں، پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے ذی الحجہ کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کیے جاتے ہیں، تو آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے
آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمدin پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے نیا چاند نکلنے سے پہلے مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہو گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں آپ گن کر صرف 21 بار پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکل رہے ہیں، آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابیوں کا راز کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کریں، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے۔ وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور جب آپ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھے کہ اللہ رب العزت کیسے تقدیر کو بدلتے ہیں، کیسے نصیب کے بند تالوں کو کھولتے ہیں، کیسے آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا، بس اللہ رب العزت سے ضد کر کے مانگنا والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ کا مطلب ہے 7 بار پڑھنا، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک ایسا خاص راز ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی جو ہے، جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کے تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیجوں کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیجوں کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ کریم کا وہ صفت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی پیشی نہیں۔ اس لیے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیجو 1 بار، یا غنیجو 2 بار، یا غنیجو 3 بار۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیجو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار یا غنیجو کو پڑھنا ہے، صرف 11 بار آپ نے یا غنیجو کو پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیجو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں؟ نیکی والا فرشتہ کہتا ہے آج اس نے یا غنیجو کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے آج اس نے آپ کی صفت یا غنیجو کو پڑھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیجو پڑھ کر اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے ذی الحجہ کی آمد۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے، اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لو، کیونکہ ذی الحجہ کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا کے جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔
جب آپ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیے گا، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، انشاءاللہ اسے آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر مراد پوری ہوگی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔